یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ نہیں چلے گا. اب نوجوان طبقہ جو ہے وہ نہیں کسی کی بات سنتا، اور اس نے اپنے بڑوں کو بھی سمجھا لیا کہ ہم آپ کی بات بھی نہیں سن رہے، اور ان کو شیم ڈلوائی ہے کہ آپ آئیں. اسی لیے ہوا یہ ہے کہ جو ججز ہیں یا سول سرونٹس ہیں، ان کے جو بچے ہیں جو ابھی ابھی نئے ووٹرز بنے ہیں، انہوں نے اتنا گھر پہ پریشر ڈالا ہوا کہ جو نون لیگ کے بھی ووٹرز تھے وہ بھی گھبرا گئے ہیں بچوں سے، ینگ لوگ، اور وہ بڑے اگریسو ہیں. دس از دا نیو جنریشن، زیڈ کہتے ہیں ان کو. جی، جنریشن زی. تو اب جنریشن زی کو تو نہ میں سمجھتا ہوں نہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے. تو اس کے اوپر ان کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ ان کو کیسے آپ نے ہارنس کرنا ہے، ان کو کیسے آپ نے ساتھ لے جانا ہے. اور وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ ان کو ڈنڈے نہیں مار سکتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے. انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور ان چیزوں سے یہ چیزیں نہیں چلیں گی. آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا. آپ اپنا قبلہ درست کریں. آپ اپنا قبلہ درست کریں اگر آپ نے پنجاب پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ یہ نوجوان طبقہ اکراس دا پروونسز، یہ آپ کی جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ویلیوز آپ نے اختیار کی ہوئی ہیں، یہ وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ وہ اب بن گئے ہیں گلوبل سٹیزنز، وہ صرف پاکستان کے سٹیزنز نہیں رہے. ان کو اب اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کے اوپر چیلنج وہ کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا آگے کیا نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلی الیکشن تک اگر یہ حکومت رہ گئی تو پھر تو یہ، اور انہوں نے ظاہر اگر رہ گئی اس کا مطلب ہے کوئی کارکردگی کی ہے، تو پھر تو یہ اپنی پالیسیز تھوڑی بہت چینج کر کے یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دے کین پروبیبلی پٹ اپ اے گڈ فائٹ. مگر عمران خان صاحب گیم میں رہیں گے. عمران خان صاحب اس وقت ایسے پکڑا ہوا ہے یوتھ نے ان کو، عمران نے یوتھ کو پکڑا ہوا ہے ہینڈ ان ہینڈ، اور یوتھ نے اپنے والدین کو بھی ٹائٹ کر لیے. چلو اپنے بڑوں کو تو سمجھا لیے، پاکستان کے بڑوں کو بھی سمجھا لیں. اب پاکستان کے جو سو کالڈ بڑے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کو اپنے رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، انہیں گڈ گورننس دینی پڑے گی، انہیں یوتھ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ صرف لیپ ٹاپس دے دینا اس سے کام نہیں چلے گا. یہ پرانی باتیں ہیں کہ جی کچھ دے دیو کچھ دے دیو. اب تو پیسے ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. یہ باتیں ہی ہیں، اور یہ جو جتنی آپ زیادہ باتیں کریں گے اتنا زیادہ بیکلیش آئے گا، کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اگلے 2-3 سال بڑے سخت ہیں. آپ یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ سخت ہیں، مگر آپ کو سوچنا چاہیے کہ اب یوتھ کو کیسے آپ نے کنٹرول نہیں کرنا، مگر ساتھ لینا، ان کا سپورٹ لینا ہے. اور اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ڈیمونسٹریشنز کو روکیں، عمران خان کو گالیاں دیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے لیے آپ کو بڑی گہری سوچ پہ جانا پڑے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب وقت آ گیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، اب وہ کیسے ہوگی کہ جی ایک سارے مل کے کوئی فیصلہ کرے کہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنے جس کے اندر عمران خان صاحب بھی بیٹھے. مگر وہ کہتے ہیں 2 ہاتھ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، یہاں تو تالی 5 ہاتھ سے بجنی پڑے گی. خان بھی آنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنا پڑے گا، نون کو بھی آنا پڑے گا، پیپل پارٹی کو بھی آنا پڑے گا، بلا 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 بلا، اچھا صاحب کو بھی آنا پڑے گا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ بڑے لوگ جو ہمارے ہیں یہ بالکل تیار نہیں ہے اس قسم کی سوچ کے لیے. یہ پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور 5 سال تو مل گئے نا سانو، اگے دیکھی جائے گی کی ہوئے گا. ادھر بلاول بھٹو سے کھڑا کر دیں گے یوتھ واسطے، ادھر مریم نو کھڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ایکسپٹنس ہوگی یا نہیں یہ وہ بات الگ ہے.